تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے۔ اچھا یہ عزیزو یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، مسلم حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب ہے۔ لہذا فرمائی صحیح مسلم ہے، یہاں پر چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 184 میں، یہ صفحہ نمبر 184 کتاب الحیض میں باب التیمم ہے، باب التیمم۔ یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 368۔ عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس آئے، اس نے کہا انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، مجھے پانی نہیں ملا۔ اچھا اس کا حکم قرآن میں بہت واضح ہے، ان کنتم جنبا فطہروا، بلے وان کنتم جنبا او لامستم او ان کنتم مرضى او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اگر تم مریض ہو، یعنی پانی آپ کے لیے مضر ہے، ضرر دے رہا ہے، یا لامستم النساء، تم نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہے، لمس کرنا یہ کنایہ ہے قرآن مجید کا، اس سے جماع کرنے سے، کہ اگر آپ جنب ہیں، اس کے متعلق مفسرین کے بہت سارے باتیں ہیں کہ لامستم النساء سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ جماع کرتے ہیں اپنے خاتون کے ساتھ، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ یہ قرآن کی واضح فرمان ہے۔ اچھا تو اس شخص نے، اس مسلمان کو نہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے تو میں نماز کے لیے کیا کام کروں، تو عمر نے اس کو کیا حکم دیا، قال لا تصلی، اس کے بجائے کہ اس کو بولتا کہ تو تیمم کر، اس کو بولا نماز ہی چھوڑ دے۔ عمار نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم ایک لشکر میں تھے، اور اس زمانے میں عمر خلیفہ تھا، یعنی یہ سوال جواب جو ہے خلافت کی بات ہو رہے ہیں۔ عمار نے کہا یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، تو ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پہ، مٹی پہ میں نے اپنے آپ کو لوٹے ماری تھی میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سے، انہوں نے فرمایا کہ کافی تھا تیرے لیے کہ ہاتھ کو مٹی پہ مارتے اور چہرے پہ ملتے اور کفوں پہ مالتے، تو ہاتھوں پہ مالتے، یہ آپ کے لیے تیمم کے لیے کافی تھا۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا یعنی یہ تو اس نے، عمار نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، عمار نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، عمار نے وہ حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے بتایا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا۔ اس کے باوجود عمر کو، اب اس کو غرور تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، اس نے وہ الٹا عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، حالانکہ اس نے خود قرآن کے خلاف حکم دیا ہے، تو اس کو خود اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں ایک خلیفہ ہے، خلیفہ بننے کے بعد اس کو تیمم نہیں آتی، تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حامل ہو، وہ مسلمانوں کو سکھائے، ان کے لیے گائیڈ کرے، ان کو پڑھا دے، ان کو سمجھا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف 23 سال تھے، 23 سال، لیکن اکثر مسلمان جو ہے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، نبی کے آخر 2-3 سال میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ یہ عمر ہیں، یہ جو پرانے مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو تیمم کا نہیں معلوم۔ اگر تیمم کا معلوم ہے، اس کے باوجود وہ خلاف النص فتویٰ دے رہے ہیں، یہ تو پھر یہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اگر اس کو پتہ ہے اس آیت کا، اس کے باوجود فتویٰ دے رہا ہے، نبی کا سنت بھی معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اس کے باوجود یہ فتویٰ دے رہا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ کیا بات۔ تو بہرحال میرے بھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کی جانشین کی ضرورت ہے۔ اب اسلام دین کامل ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین معین کیا ہے، کہا کہ فلاں میرے جانشین ہے، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ وہ جتنے غزوے پہ گئے ہیں، پتہ آپ کو کسی بھی غزوے، مجھے دکھائیں کہ کسی غزوے پہ وہ گئے ہوں مدینے پہ کسی کو جانشین معین نہ کیا ہو۔ اگر چاہیے تو میں تمام غزوات آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس غزوے میں گئے، کس کو جانشین معین کیا، یا کوئی لشکر انہوں نے بھیجا ہو، کسی کو امیر معین نہ کیا ہو۔ یہ کبھی ہوا ہے؟
کبھی ہوا ہے ایسا کسی لشکر کہیں بھیجا ہو اس کا امیر معین نہ کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. نہیں بالکل ایسا نہیں. بالکل. اب وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو تعین نہیں کیا بھائی. اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے مسلمانوں میں, جس پہ شروع, اور سب میں اختلاف جو پیدا ہوئے ہیں فروعات میں امامت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. دوسرے اختلافات بھی اسی سے منشعب ہیں. عقائد میں جو اختلافات ہیں, اصول فروع میں جو اختلافات ہیں, اسی کے, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا. یہ ایک ایسی قبیح بات ہے جو مولوی مرزا صاحب نسبت دے رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہ صرف ان سے, اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا, اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا ہے ایک قبیح کام کو. یہ بھائی آپ کرسچن سے بھی پوچھیں نا, وہ کہہ دیں گے, وہ یہودی نصرانی وغیرہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتے, لیکن ان کو بہت ہی عاقل شخص مانتے ہیں, بہت مدبر شخص, حکیم شخص مانتے ہیں, دور اندیش شخص مانتے ہیں. اس لیے لوگ کہ بہت عظیم شخص انسان تھے دنیائی لحاظ سے, وہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک نبی نہیں ہے. تو یہ کام جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا, خود عمر اعتراف کر رہا ہے کہ ایک چرواہا جانوروں کے ساتھ کر دے تو اس نے ظلم کیا ہے. تو اسی کو یہ نسبت دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پورے, اور نہ صرف انہوں نے, نہ اللہ نے بھی, قرآن نے بھی پورے امت کے ساتھ کیا. یعنی اگر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو خلیفہ بنایا, میرے بھائی انور الحسن بھائی سنیں, میں نے کہا عرض کی خدمت, قرآن ہمارے سر آنکھوں پر, قرآن پہ ہماری جان فدا, قرآن کے ایک ہر حرف پہ ہماری جان فدا. اللہ کا کلام ہے, اس کی بے احترامی کرنا کفر ہے. لیکن میرے بھائی یہ بات بدی ہے, قرآن ایک پرائمری اسکول کو بھی نہیں چلا سکتا. آپ کسی دن ٹیچر کو کمرے سے نکال دینا پرائمری اسکول میں, اسکول کو چھوڑیں, ایک کلاس روم میں جہاں پہ 10 بچے پڑھ رہے ہیں نا, وہاں پہ قرآن کو رکھ دیں کہ یہ آپ کو پڑھا دے گا, یہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا کلاس کو. وہ کچھ بھی نہیں کرے گا بھائی. قرآن مجید یہ کام ہی نہیں ہے قرآن کے, کیا مذاق بنا ہے. قرآن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض انجام دے دے, لیڈر کے فرائض انجام دے دے. یہ کہنا کہ اللہ رسول اور اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل عظمتہ نے قرآن کو جانشین بنایا ہے, یعنی کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے. یعنی وہی بات کہ امت پہ ظلم کیا ہے, اور یہ بالبتاہا وہ باطل بات ہے. اگر مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے کسی ہاسپٹل کا, وہاں پہ 1-2 ڈاکٹر اگر نکل جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جگہ پہ ایک دوسرے ڈاکٹر کو لگا دے وہاں پر. اگر وہ کسی کو نہیں لگاتا, وہاں پہ مریض بھائی مر رہے ہیں, ایمرجنسی روم میں مریض مر رہے ہیں, وہاں پہ نرسوں کو نہیں آتا, نرس ہیں وہ نرس ہیں, ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن وہ جو ہاسپٹل کا جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ڈاکٹر اگر یہاں سے چلے گئے ہیں, وہ کام نہیں کرتے, تو فوراً ڈاکٹر کی تلاش کریں کہ یہاں پہ لگا دے. اگر وہ ڈاکٹر کی تلاش نہیں کرتا, وہاں پہ نہیں لگاتا, وہاں پہ مریض مر جاتے ہیں, کس کی ذمہ داری؟ وہ ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس نے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں لائے. کوالیفائڈ ڈاکٹر لانے چاہیے جس طرح کیونکہ وہ مریضوں کی جان بچا دے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے, وہ ایک لیڈر ہے. اس کے بعد لیڈرشپ کے فرائض کون انجام دے گا؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ لگا دے, کسی شخص کی تعین کر دے. اچھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے تعین کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنے احادیث میں بیان کیا. حدیث ثقلین ہے, حدیث خلیفتی علی خلیفتی فی امتی. میں حدیث اگر آپ کو مل جائے تو میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, وہ بھی حدیث صحیح ہے. جی وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اجازت دیں کہ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم, الجزء الاول, چھاپ دار السمیعی للنشر. اس کتاب کے محقق ہیں کون ہیں؟ ڈاکٹر باسم فیصل جوابرہ, استاد الحدیث فی کلیت اصول الدین کالج میں, امام محمد ابن سعود یونیورسٹی ریاض میں. یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں. یہ جزء اول ہے. اچھا, یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائیوں.
صفحہ نمبر 799 میں. یہ صفحہ نمبر 799 ہے. یہ حدیث دیکھیے، حدیث 1222 عن ابن عباس نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے سے وہی رتبہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا ہے. ہارون موسیٰ سے صریح قرآن کا لفظ اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تو میرا خلیفہ ہے. اخلفنی فی قومی، تو میرے قوم میں میرا خلیفہ ہے. وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تیرا مجھ سے ہے. الا انک لست، مگر یہ کہ آپ جو ہیں لست نبیا، نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں. انت خلیفتی. نور الحسن بھائی کٹ گیا آپ کا لائن، ان کا لائن کٹا ہوا ہے، دوبارہ آ جائیں تو ملا دیں گے. وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، آپ ہر مؤمن میں میرے بعد میرے جانشین ہیں. حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، اسنادہ حسن، رجالہ رجال الشیخین، اس کے رجال سب رجال الشیخین ہیں، غیر ابی بلج واسمہ یحییٰ ابن سلیم ابن بلج. قال الحافظ صدوق ربما اخطأ وله شواہد ستأتی. اس کا اسناد حسن نہیں ہے، اس کا اسناد صحیح ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کا صحت ثابت کروں، کبھی انشاءاللہ تبارک تعالی وقت ملے تو میں صحت ثابت کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے، مخالفین کے کتاب میں موجود ہے، انت خلیفتی فی کل مؤمن بعد، من بعد، میرے بعد ہر مؤمن میں آپ میرا خلیفہ ہیں. اب یہی حدیث البانی کے ہاتھ لگانا، وہ مجبور ہوا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کریں. وہ اپنے کتاب ظلال الجنہ میں بے نہایت بے شرمی کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کر دیتا ہے. کہتا ہے اس نہ کہ تحقیق کر کے مصادر سے نکال دیتا ہے، نہیں، کہتا ہے اس الفاظ کے ساتھ نہیں مان سکتے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اس طرح بدل دیتا ہوں.